جنگ میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ۔ ایس پی انویسٹیگیشن جاوید اقبال نے قیادت کی۔ پولیس، ایلیٹ فورس، کمانڈوز اور ریسکیو نے فلیگ مارچ میں شرکت کی۔ بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے جنگ پولیس متحرک ہے، اور اس حوالے سے ایس پی انویسٹیگیشن جاوید اقبال کی زیر قیادت جو ہے وہ فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن میں سب موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ یہ فلیگ مارچ کا انعقاد آئی جی صاحب کے وین اور احکامات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی، اور انشاءاللہ لوگوں کو ہم پہ ٹرسٹ رہے گا، اور یہ فلیگ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس ہر وقت متحرک ہے، اور جو بھی قانون شکن ہوگا اس کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، اور انشاءاللہ امن و امان کی صورتحال ہر صورت برقرار رہے گی جنگ میں۔ ان کا کہنے کے طور پر جو ہے قانون شکن عناصر کے خلاف جو مؤثر کارروائیاں کی جائیں گی امن و امان کی صورت یقینی بنانے والے سے۔ بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، رورل ہیلتھ سینٹر سمیت بنیادی مرکز صحت میں استعمال ہونے والی ہیلتھ کاؤنسل بجٹ سے متعلق آڈٹ رپورٹ پیش نہ کی جا سکی۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، رورل ہیلتھ سینٹر اور اس کے ساتھ جو بنیادی مرکز صحت ہے وہاں پہ ہیلتھ کونسل بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ مریضوں کو ایسی ادویات جو کہ وہاں پہ میسر نہیں ہیں تو مریضوں کو ہیلتھ کونسل بجٹ کے تحت فراہم کی جا سکیں، یا کچھ مشینری یا پھر اسٹیشنری یا اس سمیت فرنیچر کا جو سامان ہے وہ ہیلتھ کونسل بجٹ سے جو ہے وہ خریدا جا سکے، تاکہ مریضوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ایسے میں اب جو محکمہ آڈٹ ہے ان کی جانب سے ہیلتھ کونسل بجٹ سے متعلق جو ہے وہ نوٹس محکمہ صحت انتظامیہ کو جاری کیا گیا۔ کیا جاری کیا گیا؟ ہمارے ساتھ ڈی ایچ او پریونٹیو سروسز ڈاکٹر عصمت عباس موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کہا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر عصمت عباس۔ یہ ہم نے کچھ سلیکٹڈ ہمارے ٹی ایچ کیوز ہیں، آر آئی سی ہیں اور بی ایچ یوز ہیں جن کا آڈٹ ابھی ہم کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہیلتھ کونسل کا جو فنڈز ہے وہ بیسیکلی اسپتال کی مینٹیننس کے لیے اور بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس سے ہم میڈیسن بھی لے سکتے ہیں۔ تو ان کی شفاف جو ہے یوٹیلائزیشن اس کو دیکھنے کے لیے ہم ان کا آڈٹ کر رہے ہیں۔ تو کچھ جو انچارجز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، کچھ کو ہم نے نیکسٹ ڈیٹ دی ہے۔ تو انشاءاللہ جس میں جو ڈسکریپنسیز ہوگی یا ریکوری جس کو ہم نے ڈالنی ہوگی وہ ہم کریں گے، تاکہ ہیلتھ کونسل کو ہم شفاف طریقے سے اس کو آپریٹ کر سکیں۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ چند بھروانہ کے علاقہ کے قریب علی پور کا بنیادی مرکز صحت میں گائنی سہولیات کا فقدان۔ مریض مہنگے ریٹ پر الٹرا ساؤنڈ کروانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزاد حسام سے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چون بھروانہ کے قریب علی پور کے بنیادی مرکز صحت جس میں یہاں پر چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے آواروں، کتوں اور جانوروں کا پھرنا عام ہے۔ اگر یہاں پر سہولت کی بات کی جائے، یہاں پر ڈلیوری کی سہولت موجود ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو یہاں سے پرائیویٹ کروانا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ موجود بھی مریض، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ جی بتائیے کہ یہاں پر چار دیواری بھی نہیں ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، کیا کہنا چاہیں؟ جی جناب، آپ نے پہلے بیان کر دیا یہاں کی ضرورت کو، کہ آپ نے بتایا کہ گائنی کی سہولت موجود ہے، مگر یہاں پہ نا الٹرا ساؤنڈ کی مشین یہاں پہ موجود نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے ہمیں یہاں پہ۔ تو ہمیں نا اس لیے نا اس کا پھر گائنی کے ہونے کا کیا فائدہ ہو کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی جو رپورٹس ہیں کروانے کے لیے پرائیویٹ کلینکس جانا پڑتا ہے، یا 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پرائیویٹ ہاسپٹل جنگ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی بنیادی جو ضروریات ہیں ہمیں اسی جو ہے بنیادی مرکز صحت یہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے تقریباً 10 سے 15 گاؤں پڑتے ہیں، جس میں صرف یہ ایک ہی بنیادی مرکز صحت ہے۔ تو اس کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خستہ ہوئی ہے۔ یہ چار دیواری آپ دیکھ لیں ساری، اس کی کوئی حالت نہیں ہے۔ آوارہ کتے یہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شہزاد حسام اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طلبہ کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج آدیوال میں کلاس رومز کی کمی کے باعث نئے بلاک کی تعمیر کا کام گزشتہ 3 سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔
جی بالکل، عرصہ 3 سال سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج آدیوال میں بی ایس بلاک جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ 14 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا، لیکن 3 سال گزر جانے کے باوجود اس منصوبے کو مکمل نہ کروایا جا سکا۔ میرا کیمرہ مین ارباب احمد آپ کو دکھا سکتا ہے کہ میرے عقب میں یہ بی ایس بلاک ہے۔ یہ ٹرپل سٹوری یہ بلاک تھا جس میں بی ایس کے تمام ڈپارٹمنٹس کی کلاسز کا اجرا ممکن بنایا جانا تھا، لیکن 3 سال گزر جانے کے باوجود اس منصوبے پر کام مکمل نہ ہوا اور طلبہ و طالبات کو کلاس روم کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے۔ طلبہ گرمی ہو یا سردی موسمی شدت برداشت کرنے پر اور کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کلاس لینے پر مجبور ہے۔ میرے ساتھ کچھ طلبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلاس روم کی کمی کے باعث؟ جی بالکل، یہاں پہ کلاسز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اسٹوڈنٹس اکثر گراؤنڈز میں مل کلاسیں لیتے ہیں، کافی حد تک یہاں پہ کمی ہے۔ یہ 3 سال سے زیر تعمیر تھا جو کہ ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا، تو ہماری اپیل ہے کہ اسے جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے، مکمل کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس اس سہولت سے مفید طلبہ کا یہی کہنا ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کروایا جائے تاکہ جو ہے وہ طلبہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ خاص طور پر اس میں جو ہے وہ بی ایس کی کلاسز کا اجرا ممکن بنایا جانا تھا۔ جی وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پی ٹی آئی کارکنان کا پرامن احتجاج، پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ خالد نواز صدرائج اور خاور شیر گادی نے ریلی کی قیادت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ٹوبہ ٹیکسنگ میں پرامن ریلی نکالی گئی اور اپنے مطالبات کے حق میں پرامن طور پر احتجاج کیا گیا۔ پریس کلب کے سامنے جو مختلف امیدوار جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے خطاب بھی کیا۔ خاور شیر گادی اور خالد نواز صدرائج نے بھی خطاب کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ خاور شیر گادی سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے لائے، کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے بڑا مطالبہ تو ان سے یہ ہے کہ جو میرا 47 فارم 45 کے کیسز تو کافی زیادہ ہیں، مجھے تو 47 فارم ایشو کر کے اور اس کے بعد جو ہے مجھے ڈکلیئر ونر کر کے انہوں نے مطلب آر او جو ہے انور بیگ اس بندے نے مل کر چوتھے دن 5ویں دن بغیر مجھے نوٹس جاری کیے ہوئے اور ان کے ساتھ وہ اپنا ساز باز ہو کر، کیونکہ سب 45 قوم کے حساب سے جو میرے نون کا مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ شکست تسلیم کر گیا تھا، واضح شکست ان کو لیڈ سے۔ میں تو یہ بھی تفوضات ہے میری لیڈ کم کی گئی ہے، لیکن بہرحال مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ الیکشن میں غیر قانونی فلیکسز لگانے کا جرمانہ، ہارے ہوئے امیدوار جرمانہ جمع کروانے سے گریزاں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ بات کریں یہاں پر الیکشنز کے حوالے سے تو الیکشنز گزر گئے ہیں، تاہم جنہوں نے غیر قانونی یا اس کے علاوہ بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلیکسز آویزاں کی تھی تو ان کو اپنے جرمانے ادا کرنے پڑیں گے۔ ہارے ہوئے امیدوار جرمانے ادا کرنے سے گریزاں ہیں، تو یہاں پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز کی جانب سے الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دیا گیا، لینڈ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان تمام جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ آئندہ الیکشن نہیں لڑنے کے اہل ہوں گے، یہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل کیے جائیں گے، کیونکہ ان کو الیکشن کمیشن کا جو جرمانہ ادا کرنا اور انہوں نے نہیں کیا، یہ ڈیفالٹر کنسیڈر ہوں گے اور جو ہے وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ یہ امیدواروں کے لیے بری خبر ہے جو جرمانہ ادا کرنے سے گریز ہیں الیکشن ہارنے کے بعد۔ اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے ہارے ہوئے امیدوار جرمانہ جمع کروانے سے گریزاں ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ چنیوٹ میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیورز بری طرح سے متاثر، کہتے ہیں سارا دن بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی سواری نہیں ملتی۔ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار بتائیے گا۔ اور جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ٹیکسی اسٹینڈز ہیں، وہ بھی ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، ڈرائیور سارا دن بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ڈرائیورز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے یا دیگر جو ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے ان کے کاروبار پہ کتنا روزگار پہ اثر پڑ رہا ہے، کتنے سارا دن بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، آ رہی کوئی سواری آج کل پیٹرول کی وجہ سے کوئی فرق پڑا ہے اس پہ بھی؟ السلام علیکم، پہلے تو آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے بات سننے کے لیے یہاں آئے۔ تو جناب پیٹرول تو آئے دن بڑھتا رہتا ہے، پچھلی گورنمنٹ بھی بڑھاتی رہی تو آنے والی کا بھی یہی ہوگا۔ امید تو اچھی ہوتی ہے لیکن امید پہ کمی اترتی ہے گورنمنٹ۔ اور 5 دن ہو گئے آج جناب مجھے کہ یہاں آتے ہوئے مسلسل گھر سے پیٹرول لگا کے آتے ہیں، پورا دن بیٹھتے ہیں اور شام میں گھر چلے آتے ہیں۔
बच्चों का कोई रोज़ा रोटी जो हमें कमाने के लिए आते हैं वो यहाँ से नहीं वजह मिल क्या है, लोग अब किराया नहीं भर सकते इतना ज़्यादा? बिल्कुल ऐसा ही है कि पेट्रोल जब ज़्यादा होता है तो फिर किराए भी बढ़ते हैं, और किराए के लिए पेट्रोल के अलावा पेट्रोल के साथ गाड़ी की और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी बढ़ जाती हैं, तो लोग जो है फिर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा रुझान है, तो इधर कम ही आते हैं लोग। कोई सवारी आ रही है, मिल रही है सवारी? बहुत कम सवारी आती है यहाँ पे, बस बैठ कर चले जाते हैं घर। 3-4 दिन हो गए, बाकी अल्लाह वारिस है जो हो रहा है। बस सवारी नहीं आती, बैठे हैं। यहाँ से फैसलाबाद या लाहौर का कितना किराया? 15,000। अब तो जो फ्यूल है इसकी कीमत के हिसाब से, इसके सफर के हिसाब से 15,000 रुपया बनता है किराया। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिरियोट में तहसील चौक गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बन गया, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, शहर चिनियोट का मेन तहसील चौक जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाजायज रिक्शा स्टैंड बन चुका है। अगर बात की जाए है मुख्तलिफ शहर के अंदर जो चौक चौराहे हैं उनके ऊपर रिक्शा स्टैंड से नाजायज पार्किंग बना ली, जिसकी वजह से आम शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। हमारे कुछ शहरी मौजूद है, ये कब से सूरत हाल है? ये जी काफ़ी अर्से से सूरत हाल चल रही है। जो तहसील चौक से है ना जी, गुजरना भी बहुत मुश्किल बन जाता है रश्कों की वजह से, क्योंकि ना कोई इन्हें पूछता है और ना ही कोई पूछने वाला है। जगह जगह रश्के खड़े होते हैं, उनके लिए से बहुत ज़्यादा परेशान है, इनका कोई हल किया जाए रश्कों का। वहाँ से कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, कब से ये सूरत हाल जारी है? भाई काफ़ी अरसे से ये रूटीन चल रही है। इनको कोई ट्रैफिक वालों बिल्कुल पता नहीं पैसे लेते हैं, क्या चक्कर है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मरीज एम्बुलेंस के अंदर होता है और एम्बुलेंस को भी रास्ता नामुमकिन हो जाता है गुजरना। तो इसलिए हम जो है ना डीसी साहब और डीपीओ साहब से खसूसी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे तवज्जो करें और एम्बुलेंस को आवाम के लिए सहूलत का रास्ता खोलें। बिल्कुल, मेरा कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नौ मुंतखब MP राना अब्दुल रज़ाक खान का जंग रोड पर वाक़या पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। राना अब्दुल रज़ाक का पंप सिविल डिफेंस की जानिब से सील किया गया। राना रज़ाक के बेटे सुहेब रज़ाक कहते हैं, तमाम कागजात होने के बावजूद गैर कानूनी इकदाम हमारे खिलाफ किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें रोड के ऊपर राना अब्दुल रज़ाक जो कि अभी आज़ाद हैसियत से जो है वो MP मुस्लिम हुए हैं PP 117 से, उनका पंप था वो सील किया गया है सिविल डिफेंस हुकाम की जानिब से, जो वीडियो के अंदर मुलाहिजा किया जा सकता है। राना सुहेब रज़ाक हैं जो कि राना अब्दुल रज़ाक के बेटे, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमारे पंप को सील किया गया है, और जब सवाल पूछा गया उन्होंने K फॉर्म मांगा, उनको K फॉर्म भी मुहैया किया, तमाम दीगर कागजात जो वो भी मुहैया किए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी पंप आपका सील होना ही होना है, और पंप सील भी कर गए हैं। उसके हवाले से उन्होंने वीडियो हमें शेयर की कि ये हमें प्रेशराइज किया जा रहा है और गैर कानूनी हथकंडे जो हमारे खिलाफ अपनाए जा रहे हैं, जिसपे हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपका पंप जो है वो जिसमें सबसे अव्वल नंबर पे वो कह रहे हैं हमारा पंप सील किया गया, जो जंग रोड के ऊपर वाक़या है, और तमाम कानूनी कागजात मुकम्मल होने के बावजूद, जो कि NOC होने के बावजूद चल भी बड़ी देर से रहा है, लेकिन किसी भी जवाब के बगैर जो है उसे सील कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी अफगानियों के इनखला के अखराजात के फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स को जारी कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत सूबे के 20 डिप्टी कमिश्नर्स को जो है फंड रिलीज कर दिए गए हैं। फंड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी जिनके इनखला को डिप्टी कमिश्नर जो है वो यकीनी बनाया, उस हवाले से फंड्स जो हैं वो मौसूल नहीं हुए थे, जिसके बाद अब आज ये खबर दी गई है होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से कि तमाम तर फैसलाबाद समेत 20 डिप्टी कमिश्नर को 46.878 मिलियन रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये तमाम तर वो फंड्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला में इस्तेमाल हुए, चाहे वो गाड़ियों की सूरत में या उनकी रिहाइश की सूरत में फंड्स इस्तेमाल किए गए, जो कि ताखीर का शिकार थे। अब बिलाखिर जो है फैसलाबाद समेत 20 सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को ये फंड्स जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो 1.4 मिलियन के फंड्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भी जारी किए गए हैं, जबकि दीगर इजला में भी इसी तरह से जितने अफगानियों की रिहाइश के अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।